نقشہ بدل کے رکھ دیا ایک ملک کا تو نے، سایہ تھا محمد کا علی کا تیرے سر پہ۔ دنیا سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمیں پہ شہیدوں نے لہو سے۔ آزاد ہیں آزاد ہی رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا آج 25 دسمبر تھی، تو بہت سے لوگوں کی برتھ ڈے بھی آتی ہے، تو میری بردر کی بھی برتھ ڈے تھی، تو بس اس کے لیے تھوڑا سا ہم نے چائے کے لیے بنایا کچھ۔ یہاں پر فش ہے اور یہ باہر سے لے کر آئے تھے، اور چکن پکوڑا ہے یہاں پر۔ شام کے وقت جو ہے وہ پھر یہی کچھ تھا چائے کے ساتھ میں کیک کاٹ لیا۔ اور یہاں پر ہم قائد اعظم کا بھی دن ہے اور بہت سی برتھ ڈے آتی ہیں دسمبر میں، تو ہم اسپیشل ٹرائبیوٹ بھی پیش کرنا چاہیں گے قائد اعظم کو۔ بہت ہی گریٹ لیڈر ہیں، 25 دسمبر 1876 کو جو ہیں وہ پیدائش ہے ان کی۔ پولیٹیشین تھے، لائر تھے، اور پاکستان فرسٹ گورنر جنرل بھی رہے ہیں قائد اعظم۔ اور ہم جہاں بیٹھ کے سکون کا سانس لے رہے ہیں اس پاکستان میں، سب جو ہے انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ There is no power on earth that can undo پاکستان۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ اگر ہم قائد اعظم کی فیملی کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح، یہاں پر میں نے ان کا فیملی ٹری جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے۔ پونجا جناح اور مدر ان کی میٹھی بائی جناح اور 7 جو ہیں یہ قائد اعظم جو ہیں 7 بہن بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ہے فردر آگے 2 بیویاں تھیں اور ان کی بیٹی، اور یہ تصاویر بھی ہیں ان کی بیٹی ڈائنا اور یہ فاطمہ جناح ان کی بہن کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں۔ اور اب کی بھی جو ان کی بیٹی کی ریسنٹلی جو تصویر یہ آپ کے سامنے جو ہے شو ہو رہی ہوگی۔ قائد اعظم کا ساتھ ان کی بہن نے بہت دیا ہے، تو آپ سب کو اس بات کا علم ہی ہوگا۔ تو قائد اعظم کے کچھ فرمان بھی ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بہت ہی یہ موٹیویشنل کوٹس ہیں قائد اعظم کی، جس کو پڑھ کے بہت ہی جو ہے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، تو قائد اعظم نے فرمایا پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمان کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل ہی قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ پاکستان not only means freedom and independence, but the Muslim ideology which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope others will share with us. قائد اعظم نے فرمایا ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں نے کتنی ہی قربانیاں دی ہیں پاکستان کو بننے میں، تو آج ہم سکھ کا اور چین کا جو سانس لے رہے ہیں اس پاکستان میں، بہت سی قربانیاں شامل ہیں، تو ان شہیدوں کو بالکل نہیں بھلانا چاہیے ہمیں۔ ان کی کاوشوں کو جو ہے ضرور جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے ہم اتنی آسانی سے ہمیں یہ ملک حاصل نہیں ہو، بلکہ بہت ساری قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد ہم نے جو ہے اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ تو ہر جو ہے قوم کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے تو کہ وہ اپنی ایمانداری سے جو ہے اپنی رسپانسبلٹی جو پاکستان کے لیے جو کچھ اچھا کر سکتا ہے وہ کرے۔ قائد اعظم نے فرمایا میں اپنا کام کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کرے۔
تو ہمارے لیے ایک عظیم لیڈر جو ہے یہی کر سکتا ہے کہ ہمیں راستہ دکھا دیتا ہے، اب اس راستے پر کیسے چلنا ہے وہ ہمارا کام ہے۔ یہ تھے ہمارے عظیم لیڈر۔ پاکستان کی جب پہلی کابینہ کا اجلاس تھا تو قائد اعظم بھی وہاں پر موجود تھے۔ ADC گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا، سر اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی؟ تو قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا، یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آتے۔ ADC گھبرا گیا اور قائد اعظم نے فرمایا، جس وزیر نے چائے یا کافی پینی ہے وہ گھر سے پی کر آئے، نہیں تو گھر واپس جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، بلکہ وزیروں کے لیے نہیں۔ تو آج کے دور کے جو لیڈر ہیں تو بس یہی کہنے کو دل چاہتا ہے، بے اثر ہو گئے سب حرف نواں تیرے بعد، کیا کہے دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ آج کے حکمرانوں کا تو سب کو پتہ ہے، تو اللہ سب کو ہدایت دے اور ہمیں جو ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور ضرور اپنی کوششوں سے جو ہے پاکستان کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، تو اسی طریقے سے ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے تو یہ بہت ہی روشن مستقبل جو ہے ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا۔ اور اگر قائد اعظم کی آخری آرام گاہ کی میں لاسٹ پر بات کروں تو وہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں ہے، مزار قائد کے نام سے۔ اگر آپ کو کوشش میری اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ، اور مزید میری اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ میں جو ہے کوشش کروں گی مزید اور اچھی ویڈیوز لانے کے لیے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔